اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والنار للعاصین والمعاندین والمنافقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ناظرین محترم، ہماری گفتگو کا سلسلہ اہل بیت شناسی کے عنوان سے یہ سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ نشست میں ہم نے عصمت اہل بیت پر مختصر گفتگو کی. آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. جیسا کہ عرض ہوا، عصمت گناہ سے محفوظ رہنا یا گناہ سے محفوظ رہنے کا ذریعہ اور وسیلہ، یا وہ علم ہے جس کے سبب سے جس میں یہ علم ہو، یہ ملکہ نفسانی ہو، وہ گناہ سے بچتا ہے اور اس میں گناہ سے بچنے کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے. اہل بیت کی عصمت کے بارے میں ہماری گفتگو ہے، تو آیے تطہیر بہترین دلیل ہے عصمت اہل بیت کے لیے. جیسا کہ کچھ عرائض گزشتہ نشست میں ہم نے بیان کیا، اور عصمت اہل بیت کے سلسلے میں قرآن مجید کی مختلف آیات سے ہم استدلال کر سکتے ہیں. تو ان آیات میں سے ایک آیت آیہ اولی الامر ہے. گزشتہ نشست میں بھی اس کی طرف اشارہ ہوا. سورہ مائدہ کی یہ آیت ہے جس میں خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے: اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. فخر رازی کا یہ قول بیان کیا تھا. ان کی تفسیر مفاتیح الغیب سے، جو اہل سنت کے معتبر اور مایہ ناز
مفسر جناب فخر رازی کی ہیں۔ آیے اولو الامر کے ذیل میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ آیت اولو الامر کی عصمت کی دلیل ہے، اور اس نے ایک منطقی صغریٰ کبریٰ کے ذریعے اولو الامر کی عصمت کو ثابت کیا ہے، اور کہا ہے کہ فثبت ان اللہ تعالی امر بطاعتہ، خداوند عالم نے اولو الامر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، علی سبیل الجزم، اولو الامر کی اطاعت خداوند عالم نے ضروری سمجھا ہے بغیر کسی قید و شرط کے۔ وثبت ان کل من امر اللہ بطاعتہ علی سبیل الجزم، جو بھی اللہ کی طرف سے حتمی فیصلہ ہو اولو الامر کی طاعت، اور یہ فیصلہ بھی جزمی ہو اور حتمی ہو، تو وجب ان یکون معصوما، تو واجب ہے وہ شخص معصوم ہونا چاہیے، کس سے؟ عن الخطا، گناہ اور غلطیوں سے۔ فثبت قطعا، پس قطعی طور پر ثابت ہوا کہ اولو الامر اس آیت میں جس اولو الامر کا ذکر ہے اس کا معصوم ہونا قطعی ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ اہل سنت کے مایہ ناز مفسر جناب فخر رازی کا کلام ہے، جس میں کہا ہے کہ اولو الامر کی اطاعت واجب ہے، بطور مطلق خداوند عالم نے اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، تو اس کی اطاعت ضروری، جس کی اطاعت بغیر کسی قید و شرط کے واجب ہو تو اس کا معصوم ہونا ضروری اور واجب ہے۔ البتہ فخر رازی نے اپنی تفسیر میں مختلف مصادیق بیان کیا ہے، کہا ہے اس سے مراد حاکم اسلامی ہے، ممکن ہے اس سے مراد لشکر کے کسی سپاہ کے کسی لشکر کے جو کمانڈر ہے وہ مراد ہے، اور مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے اس آیت سے اولو الامر کی عصمت ثابت ہوتی ہے، لیکن ہمارے درمیان کوئی اولو الامر مشخص اور معین نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اولو الامر سے مراد ہر زمانے کے اہل حل و عقد ہے۔ خلاصہ یہ ان کی نظر ہے، لیکن شیعہ عقیدے کے مطابق، اور یہی آیت دلیل ہے کہ ہر زمانے میں اولو الامر ہونا چاہے، اولو الامر سے مراد وہی امام ہونا چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے، ولی خدا ہونا چاہیے، اور اس کی اطاعت وہ خلیفہ کی صورت میں ہو، ولی کی صورت میں ہو اور امام کی صورت میں ہو، اس کی اطاعت واجب ہے اور اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، اس آیت سے سمجھا جاتا ہے۔ تو اولو الامر اولو الامر کے مصادیق میں جو مصداق اتم ہے وہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی ذات ہے۔ مختلف روایت اس آیت کے ذیل میں وارد ہے۔ چونکہ ہماری بحث عصمت ہے تو ہم اس آیت کو کھولنا نہیں چاہتے ہیں، انشاءاللہ جب موقع آئیں گے تو ہم کل آیات اور اس کے بارے میں جو تجزیہ اور تحلیل ہے اس کو بیان کریں گے۔ تو یہاں پر صرف یہ بات بتانا ہے کہ آیہ اولو الامر اہل سنت اور خصوصاً جناب فخر رازی کے مطابق اس آیت سے عصمت ثابت ہوتی ہے، اور معصومین ائمہ ہدی اور اہل بیت اطہار اس آیت کے اتم مصداق، اکمل مصداق اہل بیت کرام ہیں آیہ اولو الامر کا۔ اللہ 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 سبحان اللہ 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 حمدا للہ۔
اب دیکھیں اس آیت میں رسول کی اطاعت کو خدا کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت قرار دیا ہے، اور فخر رازی آگے استدلال کرتے ہیں کہ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، پس اطاعت رسول خدا اطاعت الہی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس میں رسول اسلام فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میرے امت میں سب کے سب جنت میں داخل ہو جائے گی مگر یہ کہ جو میرا انکار کرے، جو مجھ سے روگردانی کرے۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا پیغمبر اسلام سے وہ کون ہے جو انکار کرنے والے ہیں؟ قال من اطاعنی دخل جنہ، آپ نے فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کہ مجھے انکار کیا۔ اس کے بعد فخر رازی فرماتے ہیں کہ من یطع رسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے خدا کی اطاعت کی۔ یہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ من اقوى الدلائل على انه معصوم فی جمیع الاوامر والنواہی۔ یہ آیت من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ قوی ترین دلیل، مضبوط اور محکم ترین دلیل ہے کہ پیغمبر اسلام کے اوامر اور نواہی میں تمام موارد میں پیغمبر اسلام معصوم ہیں، اور اگر پیغمبر اسلام خطا نعوذ باللہ سرزد ہو جائے ان سے خطا، لو اخطأ فی شیء منہا، امر میں سے یا نواہی میں سے یا اوامر میں سے کسی میں خطا کرے، غلطی کرے، لم تکن طاعتہ طاعت اللہ، اس وقت اس کی اطاعت خداوندی نہیں ہے۔ یعنی وہ یہ استدلال کرنا چاہتا ہے کہ جب پیغمبر کی اطاعت خدا کی اطاعت ہو تو پیغمبر اسلام کے تمام اوامر و نواہی میں آپ معصوم ہیں، اگر معصوم نہ ہوتا تو مطلقاً ان کی اطاعت ضروری نہ ہوتی۔ بس ہم یہاں پہ یہ بتائیں گے اطاعت رسول اطاعت الہی ہے، اور رسول یہ حتمی ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام معصوم تھے، اور اس کے بعد فرمایا اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، پھر اولو الامر کی اطاعت، یعنی اولو الامر کی اطاعت کو رسول کی اطاعت پر عاطف کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اولو الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت جیسی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، یعنی اولو الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت یعنی خدا کی اطاعت پر رسول معصوم ہے تو اولو الامر بھی معصوم ہونا چاہیے، چونکہ دونوں کی اطاعت مساوی ہے۔ ابن ابی شیبہ نے ایک روایت نقل کی ہے، ابن ابی شیبہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، اس نے یہ روایت نقل کی من اطاعنی فمن اطاعنی فقط اطاع اللہ، پیغمبر نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، ومن اطاع الامام فقط اطاعنی، اور جس نے امام کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، ومن عصانی فقط عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی، ومن عصى الامام فقط عصانی، اور جس نے امام کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ بس آیت اور روایت، مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے کہ اولو الامر جس کا مصداق جو بھی ہو، اولو الامر اس آیت میں جو آیا ہے، اور ہر زمانے میں ایک اولو الامر ہونا چاہیے، وہ اولو الامر معصوم ہونا چاہیے رسول کی عصمت جیسے،
ان کی اطاعت رسول کی اطاعت اور ان کی عصمت بھی رسول کی عصمت جیسی ہونی چاہیے۔ ایک اور روایت جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے اور روایت بھی صحیح روایت ہے، فرمایا ایھا الناس من عصى علیا فقد عصانی، لوگو جس نے علی کی معصیت کی، علی کی نافرمانی کی، اس نے میری نافرمانی کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی در حقیقت اس نے خدا کی نافرمانی کی۔ ومن اطاع علیا فقد اطاعنی، اور جس نے علی کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔ جناب حاکم نشاپوری نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا ہے ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ۔ حاکم نشاپور اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، محدث ہیں، اس نے ان تمام احادیث کو جمع کیا ہے اپنی کتاب المستدرک الصحیحین، اس کی کتاب المستدرک الصحیحین میں تمام ان روایات کو نقل کی ہے، جمع کیا ہے۔ جو روایات جناب بخاری اور مسلم کے شرائط کے مطابق ہوں، اور جن معیار کے مطابق مسلم اور بخاری نے احادیث کو اپنی کتابوں میں جمع کیا ہے، انہی معیار کے مطابق جو احادیث یا انہوں نے کسی بھی وجہ سے ان احادیث کو اپنی کتابوں میں جمع نہیں کیا، نقل نہیں کیا، جناب حاکم نشاپور ان تمام احادیث کو نقل کیا ہے جو بخاری اور مسلم کے معیار کے مطابق ہیں۔ اسی لیے آپ المستدرک الصحیحین میں بہت سے احادیث نقل کرنے کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ ھذا حدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے، ولم یخرجہ، یعنی انہوں نے اس کو نقل نہیں کیا، یعنی مسلم اور بخاری نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا، جبکہ ان کے معیار ان کے شرائط کے مطابق ہے۔ ان میں سے ایک روایت یہ روایت ہے، کہا پیغمبر اسلام نے جس نے علی کی اطاعت کی میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی خدا کی اطاعت کی، جس نے علی کی نافرمانی کی میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی خدا کی نافرمانی کی۔ اور اس کے بعد کہا یہ حدیث صحیح ہے اور مسلم اور بخاری کے شرائط اور معیار کے مطابق بھی ہے۔ بس یہاں تک جو آیات اور روایات آپ کی خدمت میں نے نقل کیا اہل سنت کتابوں سے، یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس آیت کے جو بھی مصادق ہیں، اور اہل بیت حتماً اگر اختلافی مسئلہ ہو، اگر کوئی اس کو نہ مانے، یعنی مستقیماً اہل بیت کے علاوہ کوئی اور اس کے مصداق نہیں ہیں، اور ہمارا ادعا یہی ہے، اور خود آیت سے فخر رازی کے مطابق اس آیت میں اہل بیت کے علاوہ کوئی اور شامل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آیت عصمت پر دلالت کرتی ہے، اور پیغمبر کے بعد اہل بیت کے علاوہ کوئی عصمت کے نہ کسی نے دعویٰ کیا ہے اور نہ کوئی شخص کوئی فرد معصوم ہے۔ کسی تاریخ میں، کسی حدیثی کتاب میں، کسی قرآن کی روشنی میں اہل بیت کے علاوہ کسی کی عصمت ثابت نہیں ہے، لہٰذا اس آیت کے مصادق یا مصداق اہل بیت کے علاوہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر کوئی اس کو قبول نہ کرے، کہے دوسرے افراد بھی اس میں شامل ہے، تو اہل بیت بطریق اولا اس آیت کے کیا ہے مصداق ہے، اور ان کی عصمت کی یہ دلیل ہے۔ احمد بن حنبل اہل سنت کے ایک امام ہیں، حنبلیوں کے امام جناب احمد بن حنبل، پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اصحاب کرام سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا یا ہؤلاء الستم تعلمون انی رسول اللہ علیکم، اے وہ لوگوں کیا تم لوگ نہیں جانتے ہیں میں تمہارے طرف اللہ کا رسول ہوں؟ قالوا نشہد، انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا الستم تعلمون ان اللہ انزل فی کتاب اللہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، کیا تم لوگ یہ نہیں جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے کتاب میں یعنی قرآن مجید میں، خداوند عالم نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے
خدا کی اطاعت کی؟ قالوا بلا، اصحاب نے کہا ہاں یا رسول اللہ، قرآن مجید میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، من اطاعک فقط اطاع اللہ، جس نے آپ کی اطاعت کی گویا خدا کی اطاعت کی۔ وَإِنَّ مِن طَاعَةِ اللَّهِ طَاعَتَكَ، خدا کی اطاعت آپ کی اطاعت، آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا فَإِنَّ مِن طَاعَةِ اللَّهِ أَن تُطِيعُونِي، خدا کی اطاعت یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو۔ وَإِنَّ مِن طَاعَتِي، اور میری اطاعت یہ ہے کہ أَن تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، کہ تم لوگ اپنے اماموں کی اطاعت کریں، تم لوگ اپنے اماموں کی اطیعوا ان اطیعوا ائمتکم، تم اپنے اماموں کی اطاعت کرو۔ اب یہاں پر میں خلاصہ کرتا ہوں کہ آیہ اولو الامر سے مراد جس کا مصداق جو بھی ہو، اہل سنت کے روایات اور مفسرین کے اعتراف کے مطابق آیہ اولو الامر کے مصداق معصوم ہے، اور اس آیت کے مصادیق اور مصداق اہل بیت کرام ہے، لہٰذا اہل بیت کی عصمت کے لیے دوسری بہترین دلیل جس کا اعتراف اہل سنت نے بھی کی ہے وہ آیہ اولو الامر ہے۔ تیسری آیت کی طرف مختصر اشارہ کرتا ہوں، وہ بھی عصمت اہل بیت کی دلیل ہے، وہ آیت آیہ امامت ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ خداوند عالم نے ابراہیم کو مختلف امتحانوں سے گزارنے کے بعد کہا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام قرار، میں نے آپ کو لوگوں کے امام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم نے فرمایا کہ آئے یہ امامت منصب امامت میری ذریت، میرے خاندان کے لیے بھی ہے، تو فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت عہد الہی ہے، امامت عہدہ الہی ہے، اور یہ عہدہ الہی ہر ایک کو، ہر کس و ناقص کو نہیں ملے گا، اور عہدہ الہی کے حقدار صرف وہی ہے جو ظالم نہ ہو۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالم کو یہ عہد الہی نہیں ملے گا۔ یہاں پر بھی میں فخر رازی کے اس قول سے استنباط اور استدلال کرتا ہوں۔ جناب فخر رازی نے یہاں پر بھی کہا ہے کہ فخر رازی نے مختلف مسائل بیان کرتے ہوئے اس آیت کے ذیل میں کہا المسئلۃ الرابعہ، چوتھا مسئلہ اس آیت میں قولہ انی جاعلک للناس اماما میں کیا ہے؟ یدل علی انہ علیہ السلام کان معصوم عن جمیع الذنوب، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آیت سے مراد امامہ سے مراد نبوت ہے، اس میں الگ بحث ہے۔ بس یہ آیت عصمت نبی یا عصمت امام پر دلالت کرتی ہے۔ کان معصوما عن جمیع الذنوب، یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ امام تمام گناہوں سے پاک ہو، چونکہ لأن الامام هو الذي يؤتم ويقتدى، امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے۔ امام، اس نے امام کی تعریف بھی کی ہے، امام وہ ہے جس کی اقتداء کی جائے، جس کی رہبری میں، جس کی رہنمائی میں انسان اپنی زندگی کو ڈالے۔ پھر اس نے استدلال کیا فَلَوْ صَدَرَتْ
معصیت منہ فلو صدرت المعصیت منہ، اگر اس سے معصیت صادر ہو جائے، نافرمانی کرے، لوجب علینا الاقتداء بہ فی ذلک۔ دیکھو بہترین اس نے استدلال کہا ہے کہ اس آیت سے مراد، آیت سے امام کی عصمت ثابت ہوتی ہے۔ اگر امام معصوم نہ ہو تو ان کی اطاعت، چونکہ امام کی اطاعت واجب ہے، امام واجب الاطاعت ہے، امام کی اطاعت واجب۔ اگر وہ گناہگار ہو، گناہ میں مبتلا ہو جائے، گناہ کرے، نافرمانی خداوندی کرے، تو اس کی اطاعت واجب ہے، چونکہ امام کی اطاعت مطلقاً واجب۔ معصیت کرے تو اس معصیت میں بھی اطاعت واجب ہے، اور یہاں پر تناقض لازم آئے گا۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے امام کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے، اور دوسری طرف نافرمانی معصیت سے روکا ہے، یعنی امر اور نہی کا اجتماع لازم آئے گا، اور امر اور نہی کا اجتماع لازم آنا یہ کیا ہے؟ تناقض ہے، اور یہ جائز صحیح نہیں ہے۔ بس اس نے بہترین طریقے استدلال کیا ہے کہ امام کی اطاعت واجب، اگر گناہ کرے تو اس گناہ میں بھی اس کی اطاعت واجب ہوگا، اور جب نہ امر اور نہی دونوں میں، ایک طرف اطاعت اور ایک طرف معصیت، دونوں کی اطاعت واجب ہو تو یہاں پر تناقض لازم آتا ہے۔ بس تناقض صحیح نہیں ہے تو پس امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ یہاں امام سے مراد کیا ہے؟ عہد سے مراد کیا ہے؟ مراد امام ہے۔ بس یہ تیسری آیت ہے جس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، اور یہ دلیل ہے کہ اس کے مصادیق کیا ہیں؟ معصوم ہونا چاہیے، اور اہل بیت کرام اس آیت کے بھی کیا ہیں؟ مصداق ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ امام کو معصوم کیوں ہونا چاہیے؟ کس طرح معصوم ہیں؟ چونکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اور ان کی مسلمات میں سے اتفاقی اور اجماعی مسئلہ ہے، پیغمبر کے بعد کوئی معصوم نہیں ہے، یعنی عصمت کے وہ قائل نہیں ہیں۔ البتہ جب اصحاب کرام کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کلہم عدول، یہ سب کے سب عادل ہیں، جو بھی وہ کام کریں وہ کام صحیح ہے، وہ گناہگار نہیں ہے۔ تو ایک طریقے سے وہ عصمت کی نفی کرتے ہیں، اور اہل بیت کے لیے دبے الفاظ میں عصمت کے ایک قسم کے، ایک نوع عصمت کے وہ قائل ہیں، کہتے ہیں اہل بیت اصحاب سب کے سب عدول ہیں، اور وہ جو بھی کام کرے وہ ہمارے لیے حجت ہیں، وہ معصیت کار نہیں ہے، تو ایک طرف کیا ہے؟ عصمت کے قائل ہیں۔ بہرحال عصمت، پہلے ہم نے کہا عصمت کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنا، اور ہم نے ایک اور بات یہاں پر اضافہ کیا تھا کہ عصمت وہ علم ہے وہ جو سبب بنتا ہے، علم ہے، عصمت وہ علم ہے، وہ سبب بنتا ہے کہ جو بھی اس عصمت کے حامل ہو وہ اس علم کے سبب سے، علم کی وجہ سے اس میں گناہ میں، اس نافرمانی کا وہ مبتلا نہیں، ارتکاب نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں پر میں دو نقطہ عرض کر کے آپ کی زحمت کو تمام کر دوں، وہ یہ ہے کہ عصمت اجباری جبری نہیں ہے کہ خداوند عالم نے، یعنی اس کو خداوند عالم نے روکا ہو، یعنی جبر ہو، یہاں پر ایک قسم کی اجبار ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہتا ہوں عصمت میں دو چیزیں ملاحظہ ہونا چاہیے۔ عصمت کہا کہ حفظ گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنے کا ایک علم، ایک ملکہ نفسانی۔ تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے عصمت خداوند عالم کی طرف سے ایک تفضل ہے، ایک لطف ہے، جس کو علماء شیعہ نے تعبیر کیا ہے لطف سے، ایک ایسا لطف ہے عصمت، موہبہ الہی ہے، ہدیہ الہی ہے۔ تو میں دو نقطے یہاں پر عرض کر دوں گا۔ عصمت
تفضل محض بھی نہیں ہے اور عصمت اکتسابی محض بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صرف خداوند عالم نے اجباری طور پر کسی کو معصوم، یعنی اس کا ہاتھ پیر باندھا ہو وہ گناہ کر نہ سکے، ایسا بھی نہیں ہے، اور اکتسابی محض بھی نہیں ہے، یعنی خدا کی طرف سے کچھ بھی نہ ہو، اس شخص معصوم اپنے کمال اور اپنے سب کے سب اپنی طرف سے اکتسابی ہو، کسب کیا ہو اور اس کی اپنی کوشش ہو، ایسا بھی نہیں۔ بس ایک لحاظ سے تفضل الہی سے مراد اجباری نہیں ہے، اور ایک طرف سے مراد اکتساب محض عصمت اکتساب محض بھی نہیں ہے۔ بس ایک طرف سے خدا کی طرف سے ایک مہربانی ہے اور بندے اپنی بھی اس کا کمال ہے۔ اس کو میں اس طرح وضاحت کرتا ہوں کہ خداوند عالم کے علم میں تھا کچھ افراد ایسے آئیں گے اور اس میں یہ ملکہ وہ کمال ہے جس کمال کے ذریعے وہ قادر ہے کہ گناہ سے بچ جائے، تو خداوند عالم نے اس لطف کو، اس موہبہ کو، اس ہدیے کو، اس ملکوں کو اس شخص کے طبیعت میں، اس کے فطرت میں، اس کے اندر ڈال دی ہے۔ میں اس کو ایک آسان مثال کے ذریعے عرض کروں گا۔ مثال کے طور ایک کلاس میں مختلف اسٹوڈنٹ ہیں، مختلف طالب علم ہیں، 20-30 کی تعداد میں، اور سب ایک کلاس میں ہیں، لیکن استاد جس کو جب تعلیم دیتا ہے، پڑھاتا ہے، تو کسی ایک یا دو کی طرف خصوصی توجہ دیتے ہیں، ان کو خصوصی مراعات دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ استاد کو پتہ ہے اس کے اندر، اس بچے کے اندر، اس اسٹوڈنٹ کے اندر، اس طالب علم کے اندر کچھ ایسی خصوصیات ہیں، ایسی استعداد ہے، ایسی صلاحیت ہے کہ وہ آئندہ جا کر جس مقصد کے لیے میں پڑھا رہا ہوں اور پڑھائی کے ہدف کو وہ دوسروں سے زیادہ بہتر طریقے سے حاصل کرے گا، تو اس کی طرف خاص توجہ دیتے ہیں۔ یہی مثال ہے پورے بشریت میں، عالم انسانیت میں۔ خداوند عالم کے علم میں تھا کچھ افراد ایسے آئیں گے جن کے اندر یہ استعداد ہے، یہ صلاحیت ہے کہ وہ آئندہ جا کر اس پورے معاشرے کو قیامت تک کے لیے ان کے رہبری کرنے کی صلاحیت ان کے موجود ہے، اندر موجود ہے، اس میں استعداد موجود ہے۔ تو خداوند عالم نے اپنے لطف کے ذریعے ان کو یہ ایک لطف عطا کیا اور اس کے اندر ایک ملکہ کو پیدا کر دیا، ایک علم کو پیدا کر دیا، جس کے ذریعے سے وہ تمام گناہوں سے بچ سکتا ہے، تاکہ چونکہ خداوند عالم کا بشر کا خلق کرنے کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ کمال تک پہنچائے، اور خداوند عالم چونکہ حکیم ہے اور خدا کا مقصد اور ہدف خلقت انسان کا ہدف تقرب الہی ہے، کمال تک پہنچانا ہے، اور اس کمال تک پہنچانے کے سارے وسائل اور ذرائع کو فراہم کرنا بھی خدا کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا جب انسان کو اسی طرح چھوڑیں گے بغیر رہنمائی کے، بغیر نمونے کے، تو وہ اپنی کوشش، چونکہ انسان میں خواہشات نفسانی، شہوت ہے، خواہشات نفسانی ہیں اور خراب ہونے کے تمام اسباب اس میں موجود ہیں، تو وہ اپنے آپ کی کوشش سے اس کمال تک، اس تقرب الہی کے جس منزل خدا نے طے کی اس تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو خداوند عالم نے بعض افراد کو نمونے کے طور پر پیش کر دیا تاکہ ان کو دیکھ کر ان کے رہنمائی میں، ان کی اطاعت میں اطمینان کے ساتھ انسان خدا کی اطاعت کرے اور وہ مطمئن ہو جائے جس کی میں اطاعت کر رہا ہوں وہ اطاعت الہی ہے اور صحیح اطاعت ہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے بعض افراد کو معصوم پیدا کیا، اور ان معصومین میں انبیاء کے علاوہ اہل بیت کرام ہیں، جس کی آپ کی خدمت میں کچھ عرائض اور کچھ آیات اور روایت کے ذریعے آپ کی خدمت میں نے بیان کر دیا۔ بارگاہ الہی میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور اہل بیت کے احادیث کو سمجھنے کی
ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور قرآن پر اور اہل بیت کے فرامین پر اور سنت نبوی پر صحیح طریقے سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔